اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے دوست بزرگوں، آج کا جو ویڈیو ہے یہ آج ہمارا معاشرہ اور اس میں جو ہمارے پاس جو مشکلات ہے اس کا ایک حل ہے، جو بالکل جو ہے نا قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ حل بڑا آسان حل ہے، اس سے معاملات بڑے جلدی حل ہو جائیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ نساء میں فرما دیا ہے۔ اور جتنے لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے نا جو مقدمات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور وہ جو ہے نا قرآن شریف میں اس کا حل موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو میں ضرور جڑے رہے گا تاکہ جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ تو میرے دوستوں کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے میں اپنی جو ویڈیو ہے وہ ایک تمہید سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو شاید لمبی ہو جائے، لیکن جو ہے نا پوری تفصیل سے میں آپ کو جو ہے نا آگاہ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی اصلاح ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ میرا مقصد ہے کہ اصلاح کرنا۔ تو ایک تمہید اس طرح ہے کہ ایک بزرگ جو ہے اللہ والا جو تھا وہ کہیں راستے سے گزر رہا تھا، ایک پہاڑ کے اوپر سے اس کا گزر ہوا، تو وہاں لوگ جو ہے نا کھڑے تھے بندوقیں لے کر اور اپنے تیر کمان لے کے، اور سامنے دوسرے پہاڑ پہ بھی لوگ کھڑے تھے۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کیوں کھڑے ہو اور وہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ان کا سامنے والے گاؤں والوں کا جو ہے جھگڑا ہے، تو کسی تنازع ہے کسی زمین کے اوپر، تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے کہا اس کے لیے کیا ہوگا؟ کہہ لیں جی ہم ان کے اوپر فائرنگ کریں گے اور تیر اندازی کریں گے، ان سے بندوں کو جو ہے نا ہم ماریں گے، پھر جو ہے نا کچھ ان میں سے جو ہے نا مر جائیں گے، کچھ اس میں سے زخمی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس نے بولا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا پھر جب یہ سب معاملات ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی جو ہے نا ثالث بیچ میں آ جائے گا اور ہمارے اور ان کے درمیان میں صلح کرا دے گا، اور کچھ جو ہے نا مذاکرات ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے نا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ اتنا خون خرابی کے بعد جو معاملات ہونے ہیں اگر وہ مذاکرات سے پہلے ہی ہو جائیں تو جو ہے نا یہ بہتر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جاؤ بھائی، جو ہے نا لوگ اس کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے ہیں، یہ زمانے سے چلا ہوا رہا ہے۔ تو بہرحال وہ اپنی گڈی اٹھائی چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس میں سے جو ہوشیار ہوتے ہیں انہوں نے بولا کہ یار یہ بندے نے بات جو ہے نا بڑے پتے کی کی ہے، کہ جو کام میں بعد میں مذاکرات ہونے ہیں، اتنے خون خرابے کے بعد اور اتنے جو ہے نا لوگوں کے مرنے کے بعد اور اتنے لوگوں کے زخمی ہونے کے بعد اور ان کی جو ہے نا پھر مرہم پٹے کے بعد جو ہے نا یہ سارے میں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس ایک وفد بنا کر بھیجیں تاکہ جو ہے نا ان کے بھی کچھ ثالث بیچ میں آ جائے اور یہ معاملہ حل ہو جائے۔ بہرحال وہ جب دوسری طرف پہنچا تو وہاں پر بھی جو ہے نا لوگ اس طرح طریقے سے کھڑے تھے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ جی ادھر ہمارے ان کے ساتھ جھگڑا ہے۔ نے کہا کیا ہوگا؟ کہ جو ان کے اوپر فائرنگ کریں گے، تیر اندازی کریں گے، ان سے لوگوں کو ماریں گے، پھر ان میں سے کچھ لوگ مر جائیں گے، کچھ زخمی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ پھر جی بیچ میں لوگ ثالث آ جائیں گے اور ہمارے ان کے درمیان میں صلح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یار جو ہے یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جو بعد میں جو کام ہونے وہ پہلے ہو جائے تاکہ جو ہے نا یہ جنگ جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ انہوں نے کہا جاؤ بھائی اپنا کام کرو۔ پہلے وہ اللہ والا جو تھا وہ چل پڑا اور لوگوں نے بولا یہ دیوانہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو اس میں بھی کچھ لوگ ہوشیار تھے، انہوں نے بولا کہ بھائی بات تو اس بندے نے بڑے اچھی کی ہے اور بڑے پتے کی ہے، جو بعد میں جو کام ہونا ہے تو وہ اگر پہلے ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، آج بھی جتنے بھی لوگوں کے جو ہے نا مقدمات ہوتے ہیں عدالتوں میں ہوتے ہیں وہ دیوانی مقدمات کہلاتے ہیں۔ اور جو ہے نا میں نے بڑے وہ دیکھے ہیں، ایک بندے کو میں نے دیکھا تھا کہ اس کے دادا نے قیام پاکستان سے پہلے متحدہ ہندوستان میں کیس کیا تھا، یہ کراچی کا واقعہ ہے، اور اس کو پھر اس کے دادا نے کیس لڑا، پھر اس کے والد نے دونوں کے، اور اس کی بھی عمر جو ہے کوئی 60 کے قریب تھی، کہ جب اس کو وہ ڈگری ملی اور اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو تب تک وہ زمین جو ہے نا کوئی اور ہتھیا کے لے گیا تھا اور اس کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا۔ تو وہ اس کو پھر وہ فائل لے کے جو ہے نا جو ڈگری تھی اس کو مختلف اداروں میں چکریں لگایا، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہوا تھا میرے سامنے۔ اس کے بعد اللہ جاتا ہے، لیکن بہرحال جو ہے نا یہ مقدمات جو ہے نا جتنے بھی مقدمے ہو جائیں اس کے بعد آخری حل یہ ہوتا ہے کہ وہ مذاکرات میں، چاہے وہ وکیلوں کے ذریعے ہو جائے یا جج کے ذریعے ہو جائے یا کوئی اور ثالث، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے نا اس معاملے میں جو ہے پہلے ہی ثالثوں کو مقرر کر کے اپنے خاندان میں سے جو بزرگ ہوتے ہیں، ہر خاندان میں موجود ہوتے ہیں جو بڑے صلح جو ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ معاملے کو، اور باہر بھی نہ جائے جو ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قبائلی لوگ ہیں پاکستان میں، خصوصاً جو قبائلی سسٹم ہے وہ بڑا اچھا ان کا معاملات ہوتے ہیں،
کہ ان کے جو بھی معاملات ہوئے وہ ایک جرگے میں چلے جاتے ہیں، اور اس جرگے میں جو لوگ دونوں طرف سے دونوں فریقین سے وہ لوگ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اور وہ جو ہے نا ایک انصاف پر ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیتے ہیں اور وہ معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ تو اور یہ جو ہے نا یہ جو قبائلی سسٹم کے جرگے ہیں، اس کو جو ہے نا انگریز جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا تھا، اس کی توثیق کی تھی، یہ ریکارڈ میں موجود ہے یہ باتیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا یہ کورٹ کچہریوں سے اور جو وکلا ہے ان کی باری فیس ادا کر کے پھر کورٹ کے فیسز ادا کر کے پھر وہ سال ہر سال جو ہے نا جو کیس چلتے رہتے ہیں اور کورٹ کے لوگ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہے نا وہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ بہن بھائیوں میں کوئی جائیداد کا، کوئی پیسوں کا، کوئی لین دین کا ہوتا ہے، تو یہ بہتر ہوگا کہ اس کو جانے سے پہلے جو ہے یہ آج عمومی طور پر جو ہے نا میں نے دیکھا ہے بڑے کورٹ میں لوگ سال سال سے چکر لگاتے ہیں اور ان کے کیس جو ہے نا حل نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ ان سب کا جو ہے نا جو حل ہے وہ قرآن شریف میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو جائیداد کی جتنے بھی معاملات ہیں اور جو وراثت ہے اس کے بارے میں سورہ نساء کے تقریباً 10 لائنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اس کا ایک خلاصہ اور ایک جو ہے نا سمری بنا کے پیش کر دی ہے، جو دنیا کی تاریخ میں کوئی اور اس کو پیش نہیں کر، کہ جس میں سے اگر اس کو جو ہے نا علماء کرام جو تشریح کریں گے، اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو اس میں کوئی ایک رشتہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو محروم کیا گیا ہو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اگر کسی میں یہ معاملات آ جائیں تو وہ جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ کسی بھی دارالافتہ میں، اور آپ کو الحمدللہ وہ تمام باری فیسیں جو ہے جو آپ وکلا کو دیں گے اور جو کورٹ میں آپ فیسز ادا کریں گے وہ جو ہے نا اس سے آپ بچ جائیں گے، اور آپ نے کسی بھی دارالافتہ میں کبھی نہیں سنا ہوگا، پاکستان میں جتنے بھی ہے یا ہندوستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں جتنے بھی دارالافتہ ہے، جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، وہ لوگ کبھی آپ سے کسی بھی معاملے میں اگر آپ ان سے کسی بھی فتوے کے بارے میں پوچھیں، کسی بات کے معاملے میں آپ ان سے فتویٰ لیں یا ان سے کوئی رائے لے لیں تو کبھی آپ سے کوئی فیس نہیں مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کا ماحول ایسا نہیں ہے، انہوں نے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی مطابق۔ میرے دوست بزرگوں، اگر ہم لوگوں نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور دنیا کے معاملات کو حل کرنا ہے تو ہمیں جو ہے نا پلٹ کے جانا ہوگا 1450 سال پہلے۔ 1450 سال پہلے جو دین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اس میں تمام ایک لمحہ اور ایک موقع ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں رہنمائی نہیں ہو۔ قرآن شریف میں اس کے بارے میں آپ کو رہنمائی ملے گی، اور پھر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور پھر اس کے بعد فقہا نے جو اس کی جو ہے نا تفاسیر بیان کی ہے، تو اس کے میں آپ کو ہر چیز کا، ہر ایسا کوئی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا چیز نہیں ہوگا کہ جس کا آپ کو جو ہے نا اس میں حل نہ ملے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میری درخواست ہے کہ ہم اپنے معاملات کو دینی طور پر گھر کے اندر جو ہے نا ایک دینی ماحول میں جو ہے نا کرنا وہی ہوگا۔ خدا کی قسم جتنا بھی کورٹ کے چیری میں چلے جاؤ، آنا اسی جگہ پہ ہوگا جو اس کا حل موجود ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں جو ہے یہ ویڈیو جو ہے میں نے بنائی ہے بڑے درد دل سے، میں جو ویڈیو بناتا ہوں وہ حقائق بیان کرتا ہوں، زندگی کے وہ حقائق آپ کے سامنے لاتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا مثال آپ کے سامنے آپ کے ارد گرد موجود ہوں گی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ اس لیے کہ میں اس معاشرے کا اصلاح ہو جائے کسی بھی طریقے، اس میں میرا حصہ ہو جائے اور وہ میرے آخرت کے لیے کام آ جائے۔ تو میرے دوست بزرگوں، جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے اور اس طرح کسی یار دوست کا معاملہ ہے، کسی رشتہ دار کا، ان کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ اس بات پہ آ جائیں تو کورٹ کچہریوں سے اپنے معاملات کو نکال کے اور ٹیبلوں پہ لا کے اور بزرگوں کے درمیان میں بیٹھ کے اس کو حل کریں، تاکہ جو ہے نا ان کی جو ہے نا جو ٹائم ہے وہ جو ہے نا سال ہر سال کی جو ٹائم ضائع ہو گیا ہے وہ بچ جائے، اور ان کے جو ہے نا معاملات، اور جتنے زیادہ کسی چیز میں طول ہوتی ہے، جس میں طویل معاملات ہوتے ہیں، اس میں دلوں میں کربت ہے اور جو ہے نا جو اس میں جو ہے نفرتیں پیدا ہوتی ہے کہ بھائی اس نے یہ بولی، اس نے یہ بولی، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے جو ہے نا وہ خراب قسم کی کردار ادا کرتے ہیں کہ اچھی بات جو ہے نا وہ دوسرے تک نہیں پہنچاتے، لیکن اگر غلطی سے میرے منہ سے کسی کے بارے میں کوئی بات نکل گئی تو فوراً اس مخالف تک پہنچا دیں گے، یہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بولا تھا، اور ہم لوگ پھر اس کی تحقیق نہیں کرتے ہیں، بلکہ بلا تحقیق جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور دلوں میں جو ہے نا نفرتیں پیدا جاتی ہیں۔ تو میرے دوست بزرگ جو ہے، جو لوگ جو ہے یہ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔